بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تعدبی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحے بے لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات آ گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکے میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تدخواہ اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا ایک دم آنا یعنی بغیر لمبی بیماری یا تکلیف کے فوری وفات افسوس کے لائق ہے کہ نہ مرنے والا کچھ دیکھ سکے اور نہ کر سکے۔ یعنی اگر کسی کو بغیر کسی تیاری کے موت آ جائے تو یہ موت کی
اچھی علامت نہیں بلکہ تشویشناک بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بغیر تکلیف کے فوری موت آئی تو لوگوں نے کہا یہ تو اچھی موت ہے، کیونکہ نہ وہ بیمار ہوا نہ ہی کچھ تکلیف اٹھائی اور اچانک مر گیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اچھی موت نہیں۔ جب اس کا یہ حال معلوم ہوا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو میں نے اس آدمی سے فرمایا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری دیتا ہے اور وہ اس میں صبر کرتا ہے تو اس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ بخش دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر بیماری یا تکلیف کے اچانک موت آنا بظاہر آسان لگتا ہے، مگر اس میں تیاری کا موقع نہیں ملتا۔ اگر اللہ کسی بندے کو بیماری دیتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس بیماری کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بیماری کے ساتھ وفات ہونا بعض اوقات اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اچھی موت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔